مسلک اعلی حضرت کی معتبر ویب سائٹ رضوی نیٹ ورک۔ آپ اس ویب سائٹ سے کنز ایمان شریف، فتاوی رضویہ شریف اور ایمان و عقیدے کو سنوارنے والی ہزاروں کتابیں اور علماء اہل سنت کے ایمان افروز آڈیو بیانات، نعت پاک اور ضروری مسائل وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رضوی نیٹ ورک کا موبائل اپلیکیشن بھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دینی پروگرام، جلسے، کانفرنس کی ریکارڈنگ ضرور اپلوڈ کروائیں، مگر خیال رکھیں رضوی نیٹ ورک پر جاندار کی تصویریں اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کیے جاتے۔ رابطہ قائم کریں الحاج سجاد حسین رضوی سے، جن کا کانٹیکٹ نمبر یہ ہے 7878574416۔ بھائی دلبر صاحب نے تو آپ کا دل چرا لیا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، مگر ہم حسینی ہیں اور ابھی چند لمحے پہلے جناب دلبر نے اپنے وہ پورے محبت میں کچھ بات آپ سے کہا تھا، اور ان باتوں کا ہمیں حسین کے نام کے صدقے کتنا پاس رکھنا ہے اور کتنا رکھا ہے، یہ چند لمحوں میں آپ نے ظاہر فرما دیا ہے۔ It doesn't matter for me, it is not big deal for me, it is not first stage for our ulama or me that I am stand in front of you. Alhamdulillah, in our life many stages came in front of us, and with grace of Allah subhanahu wa ta'ala we deliver what we want. یہ پہلا اسٹیج نہیں ہے، ہم لوگوں کا اس سے بڑا پرانا رشتہ ہے، جہاں ہماری اپنی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، سننے والے کا ذوق ہوتا ہے، ہم لوگ ثواب کی نیت سے آتے ہیں، دین کی تبلیغ کی نیت سے آتے ہیں، اور ہم اپنا کام کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہاں بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اگر ان کا تذکرہ نہ کروں۔ آپ کے اس پرسونی رضا نگر کے ایک بہت ہی موقر معظم مہمان جو اب یہاں الحمدللہ آ کر کے بس چکے ہیں، حضرت مولانا علامہ محمد ہارون رشید مصباحی ثقافی، ان کی دعوت پر آپ جلسہ کے کمیٹی کے نوجوانوں کی خواہش پر میں یہاں حاضر آیا ہوں۔ خاص طور سے صدر اجلاس برادر گرامی علامہ اسلم القادری صاحب نے بھی پریس ڈالا، فورس ڈالا کہ نہیں چلنا ہے، میں حاضر آیا۔ آپ نے ایک بڑی ہی عمدہ تقریر اور بڑا ہی عمدہ خطاب قاری نثار صاحب کے ذریعے سماعت فرما لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دلبر شاہی کا اپنا شاہانہ انداز سنا، اور اس میں آپ مست رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو شہیدان کربلا کا صدقہ عنایت فرمائے۔ زندہ ہیں تب بولیے گا۔ ہم ایسوں کی محفل میں آئے ہیں جن کی بوٹی الگ ہو گئی تھی، تو اللہ نے پابندی لگا دیا زبان پر، خبردار اس زبان کو بے لگام مت ہونے دینا، اس زبان سے تم انہیں مردہ بھی مت کہنا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ زبان پہ پابندی ہے، دماغ پہ پابندی نہیں ہے، خیال پہ پابندی نہیں ہے، فکر پہ پابندی نہیں ہے، تھاٹ پہ پابندی نہیں ہے، گیس پہ پابندی نہیں ہے، تو وہ رب لم یزل جس نے ہماری فکروں کو پیدا کیا، جس نے ہمارے احساسات کو پیدا کیا، جس نے ہمارے خیالات کو پیدا کیا، جس نے ہمارے تصورات کو پیدا کیا، اپنے کلام لسانی میں بڑے ہی بلیغ انداز میں تیور دیکھیے گا تو شہیدوں کی عظمت دل میں بس جائے گی، مگر ان شہیدوں کی عظمتوں کو دل میں بسانے کے لیے دل بھی چاہیے یار۔
حقیقت معلوم ان کی عظمت کو بسانے کے لیے دل چاہیے، اور جس دل میں ان کی عظمت بس گئی ہے خدا کی قسم پوری دنیا ان کا احترام کرتی رہی ہے۔ آج ہم بے وقار کیوں ہیں؟ آج ہم بے احترام کیوں ہیں؟ آج ہم کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہونے کے بعد بھی بے وقت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے وقار والوں کے وقار اور عظمت کو دل میں نہیں سمایا ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ اپنی زبان پہ پابندی تو لگا دی، ہماری زبان پہ پابندی زبان پیدا کرنے والے نے، مگر کچھ فکروں نے سوچا ہوگا کہ زبان پہ پابندی ہے، خیال میں تو مردہ رکھ ہی سکتے ہیں، تصور میں تو مردہ رکھ ہی سکتے ہیں، ہاں مردہ سوچ تو سکتے ہیں۔ تو جس خالق نے سوچ کو پیدا کیا اسی خالق نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو میری راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جن کی تکہ بوٹی کر دی گئی ہے، جن کے لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، میں خالق و مالک ہو کر اعلان کرتا ہوں میری راہ میں زندگی دینے والوں کو، میری راہ میں قتل ہونے والوں کو، میری راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ خیال بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت۔ تمہاری سوچ پہ پابندی ہے، تمہاری فکر پہ پابندی ہے، تمہارے احساس پہ پابندی ہے، تمہارے تھاٹ پہ پابندی ہے، تمہارے گیس پہ پابندی ہے۔ Now, come on, my dear brothers and sisters and educated people, youngsters especially, students of colleges and university, please think right now. There is a just an example. دلبر شاہی نے ابھی آپ سے چند لمحے پہلے ہماری تقریر سنانے کے لیے نہیں آپ سے وعدہ لیا، انہوں نے آپ کے جذبہ محبت کا امتحان لیا تھا کہ حسین پاک کے نام پہ وعدہ کرو کہ ایک بھی آدمی نہیں اٹھیں گے۔ پیچھے دیکھ لو، اب دیکھ لو آپ، ہماری ہی عزت اور احترام کے لیے، ہمارے اظہار رائے کے لیے کہ ہماری اظہار رائے اور ہماری خودداری نیلام نہ ہونے پائے۔ کربلا کے دھرتی پر نبی کے شہزادوں نے، فاطمہ کے لاڈلوں نے، علی کے جگر ٹکڑوں نے ہر طرح کی قربانی دی کہ ہماری خودداری نیلام نہ ہونے پائے، ہماری خودی کا سودا نہ کوئی کر پائے، اس لیے جان دی تھی۔ اور آج ہم کہاں پہنچے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اور جو لوگ باقی ہیں وہ سمٹ آئیے اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت سے پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ اگر منہ میں زبان ہے اور تھک نہیں گئے ہیں بول بول کر، بات سمجھ میں آئے تو ضرور آپ سبحان اللہ کہیے۔ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ آج ہمیں روشنی کی تلاش ہے، آج ہمیں اجالے کی تلاش ہے، آج ہمیں شاہراہ کی تلاش ہے۔ آج ہم اجالوں کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہمارا حق دلائے ہم اس کے لیے دن رات دوڑ لگا رہے ہیں۔ ابھی بہار میں ایک موسم تھا جو ہمارے اطراف سے وہ موسم جا چکا، سینکڑوں ریلیاں، سینکڑوں جلسے ہوئے۔ کس لیے یہ جلسے اور جلوس ہو رہے تھے؟ کس لیے آپ نے اپنا حق استعمال کیا تھا؟ کہ ہمارا حق ملے، ہماری آواز جہاں پہنچنی چاہیے وہاں تک پہنچے، ہمیں بھی گنا جائے،
ہمیں بھی سمجھا جائے کہ ہم کچھ معنی رکھتے ہیں، ہم کچھ وقار رکھتے ہیں۔ آپ نے ان ریلیوں کا سما دیکھا ہوگا، آپ نے ان جلسوں کا سما دیکھا ہوگا، مگر ان تمام جلسوں سے، ان تمام پروگراموں سے، ان تمام طریقے کے بھیڑ بھاڑ سے یہ جلسہ اپنی اہمیت کے حساب سے بالکل الگ ہے، اس کی عظمت کچھ الگ ہے۔ اے بڑی بڑی ریلیوں کے لیے دن رات صرف کرنے والوں، محلہ رضا نگر پرسونی کے جیالے نوجوانوں نے، یہاں کے تمام علماء نے، یہاں کے حفاظ نے، یہاں کے بڑے بوڑھوں نے یہ جلسہ اس لیے نہیں منعقد کیا تھا کہ آپ چند گھنٹے رہیں اور کود پھانٹ کر چلے جائیں۔ شہیدان کربلا نے آج سے 1400 سال پہلے جو اپنا خون دیا تھا اللہ کی راہ میں، جو اپنی جانیں قربان کی تھی، ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کے سر قلم ہوتے ہوئے دیکھے تھے، ہاں باپ نے اپنے بیٹے کے جسم پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھا تھا اور برداشت کیا تھا، صبر کیا تھا۔ مولانا قاری نثار نے بتایا تھا کہ ان کا صبر کیسا تھا، مگر انہوں نے صبر کس لیے کیا تھا؟ یہ خون کی ہولی نظروں کے سامنے انہوں نے کیسے دیکھی تھی؟ انہوں نے بتایا تھا مولانا قاری نثار نے کہ ایک آدمی کا بچہ مر جاتا ہے، ایک ماں کا بیٹا مر جاتا ہے، گاؤں میں ایک میت ہو جاتی ہے تو پورا گاؤں دھاڑس بدھانے کے لیے آتا ہے، پورا گاؤں صبر دلانے کے لیے آتا ہے، مگر آنکھیں ہیں کہ بہنے سے رکتی نہیں ہے، آنکھیں برستی ہی رہتی ہے، دل پھبکتا ہی رہتا ہے، ہونٹ لرزتے ہی رہتے ہیں، اور آدمی چیخو پکار کرتا رہتا ہے، ہائے وائے کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھا ہے کہ یزید نے یہ ظلم کیا تھا، شبر نے ایسے ظلم ڈھایا تھا، اور فلاں یزیدی گنڈے اور کتوں نے یہ کیا تھا، اور امام علی مقام نے اس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ کہیں کسی تاریخ دان نے نہیں لکھا کہ اکبر کے کٹنے پر، اصغر کے قربان ہونے پر، قاسم کی جوانی لٹنے پر، عباس کے بازو قلم ہونے پر، ہاں شہیدان وفا کی لاش کے ٹکڑے دیکھنے پر بھی شہیدان وفا کے سردار نے یا نبی کی بہو بیٹیوں نے، سیدانیوں نے، شہربانوں نے، ام رباب نے، سکینہ نے، ہاں زینب نے، ایسی کوئی بات ان سے ہوئی ہو یا ایسی کوئی حرکت ان لوگوں نے کی ہو جو خلاف شریعت ہو، جو وفا کے نام پر ٹیکا لگانے والا ہو، ایسا کہیں نہیں انہوں نے کیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ صرف اس لیے کیا کہ اسلام کا تقدس باقی رہے اور مسلمانوں کی شان اور آن باقی رہے، اسی لیے کیا نا۔ ظالم کا ظلم خاموش ہو جائے اور مظلوم کی عرش الہی تک پہنچ جائے، اسی لیے کیا تھا نا۔ یہ ساری مصیبتیں انہوں نے اسی لیے جھیلی تھی، اور ان شہیدان وفا کے خون سے جو تاریخ لکھی گئی، یہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام دیا کہ اس کے صلے میں ان کا ذکر اب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مگر اے حسینیو، یا حسین کے نعرہ لگانے والوں، یا حسین یا علی کہنے والوں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ ہم جن کے نام پہ جاگنے آئے ہیں، کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ بولو بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف یہ ہے کہ ہم لپ سروس کریں اور بس، اورل جاب کریں اور بس؟ نہیں، وفاداروں کا یہ شیوا نہیں ہوتا، محبت کرنے والوں کی یہ طرز نہیں ہوتی، ہاں عہد و پیمان کرنے والوں کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے اور جس پرچم کو ہمیشہ کے لیے لہرانے کے لیے حضرت امام حسین نے قربانی دی تھی، ہم نے کہاں تک اس کا خیال رکھا ہے؟ کہاں تک رکھا ہے؟ ہم صرف اب تقریر کا تو ماحول ہی نہیں ہے، ایک بات آپ کے سامنے کہہ کر گزرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، چونکہ مجھے لطیفہ بازی تو آتی نہیں ہے، وہ کرنے تو آتا نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں
کوئی سر جھکا کے سن رہا ہے کہ مولوی عیسیٰ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، پھٹکار رہے ہیں ہم لوگوں کو، کوئی بغل جھانک رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے. ہم صرف ایک پیغام دے کے جانا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام صرف سجدے کا پیغام ہے. ابھی قاری نثار صاحب نے ہمیں یاد دلایا کہ امام حسین کا کربلا سے پیغام کیا تھا، کہ دنیا جاتی ہے جائے، بیٹا قربان ہوتا ہے ہو جائے، بتیجے کٹتے ہیں کٹیں، بھانجے خاک و خون میں تڑپتے ہیں تڑپیں، بھائی کا بازو قلم ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن سجدہ نہ چھوٹنے پائے، نبی کی سنت نہ چھوٹنے پائے، کوئی واجب نہ چھوٹنے پائے، کوئی فرض نہ چھوٹنے پائے. تاریخ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا، اور دغا بازوں نے اور غداروں نے یہاں تک کہ کہا کہ امام حسین اپنی حکومت کے لیے گئے تھے، امام حسین اس چیز کے لیے گئے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ. امام حسین نہ حکومت کے لیے گئے تھے نہ سلطنت کے لیے گئے تھے. سلطنت تو ان کے باپ کے گھر سے دنیا کو ملی ہے، حکومت تو ان کے باپ کے گھر سے دنیا کو ملی ہے، عزت و افتخار ان کے گھر سے دنیا کو ملی ہے. وہ کیا عزت کے لیے جائیں گے، ناموری کے لیے جائیں گے؟ وہ کیوں کربلا میں جائیں گے حکومت کے لیے؟ نہیں نہیں، امام حسین کس بات کے لیے کربلا میں پہنچے تھے؟ دنیا بھر کے مسلمان جنہیں اللہ نے توفیق دیا تھا وہ کعبہ کو جا رہے تھے، وہ مکہ میں پہنچ رہے تھے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، آب زمزم پی کر کے دل کی پیاس بجھانے کے لیے، رمیے جمار کر کے اپنے دل میں جو شیطان سے کدورت ہے اور بغض ہے اس کا اظہار کھلم کھلا کرنے کے لیے کہ شیطان سے ہمیں بغض ہے اس کا، اور جذبہ ایثار کو دنیا کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچے تھے. کبھی مزدلفہ میں ٹھہرے تھے، کبھی جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو آواز دیا تھا، سنتیں ادا کی تھی. دنیا بھر کے مسلمان وہاں جا رہے تھے، اور 55 سال کا بوڑھا علی کا بیٹا، سرور کائنات کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر حضرت امام حسین کس تاریخ کو مکہ سے کربلا کے لیے رخت سفر باندھا تھا آپ کو یاد ہے؟ مجمع میں سے کوئی حسینی بتائے کون سی وہ تاریخ تھی ذوالحجہ کی جس تاریخ کو امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ مکے کو چھوڑ دیا تھا. آپ یاد کر لیجئے، کلیجہ منہ کو آنے لگے گا. کون سی وہ تاریخ تھی؟ اینی باڈی؟ Give me answer. As a Muslim, it is right that I'm going to ask you, which was that date? On that date, Imam Hussein and his all friends migrated from Makkah to Karbala. کوئی ہے مائی کا لال بتا دے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ میرا مذاق اڑاتے ہو. شاہ رخ خان کی تاریخ یاد کرنے والوں، سلمان کی طرح ڈانس کرنے والوں اور اس کی طرح کپڑے پہننے والوں، سلمان کی ایک ایک فلم کی ہسٹری یاد ہے، اس کا برتھ ڈے یاد ہے، ناچنے اور گانے والوں کی ایک ایک گھڑی یاد ہے، اور جنہوں نے ہمیں زندگی اور زندگی کا تمطراق عنایت کیا تھا، جنہوں نے ہمیں زندگی اور زندگی کی عزت دی ہے، جنہوں نے ہمیں زندگی اور زندگی کی تمام تر عظمتیں دی ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے خون سے کربلا کو لالا زار کر کے کربلا میں لالا کی شفاعت کی ضمانت دی ہے، ان کی تاریخ آپ کو یاد نہیں ہے؟ Then we are proud that we are a Muslim. We know everything. بتائیے یہ پھٹکار نہیں ہے، یہ کلیجے کا خون ہے جو بہ کے آنا چاہتا ہے. کون سی وہ تاریخ تھی؟
جب امام حسین مکہ سے کربلا کے لیے نکلے تھے، ہے آپ کو یاد؟ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو مفتی مطیع الرحمان نظامی سے پوچھ لیجئے، مولانا نور العین سے پوچھ لیجئے بریلوی سے، مولانا ہارون رشید ثقافی مصباحی سے پوچھ لیجئے، صدر اجلاس قاضی شریعت پیر طریقت مولانا اسلم القادری سے پوچھ لیجئے 8 ذوالحجہ کا وہ دن کون سا دن ہوتا ہے؟ اسی دن سے حج کے ارکان شروع ادا کیے جاتے ہیں، اور 9ویں ذوالحجہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، اللہ دنیا بھر کے مسلمان جنہیں اللہ نے توفیق دیا ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، وہ طواف کے لیے جا رہے ہیں، وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ آب زمزم سے پیاس بجھانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا جلال دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا جائے تصور میں، اے امام آپ کعبہ سے جا رہے ہیں اور دنیا بھر کا مسلمان کعبہ میں آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام کا ہر قدم جواب دے گا، امام کا ہر نفس جواب دے گا، امام کی ہر ادا جواب دے گی، امام کی ہر حرکت جواب دے گی۔ دنیا بھر سے جو مسلمان جن ارکان کو ادا کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، میں انہی ارکان کے تقدس کی حفاظت کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے عالم اور نکلیں گے اس شوق کے قافلے۔ یہی وہ جرأت رندانہ تھی، یہی وہ ہمت مردانہ تھی، یہی وہ صبر حسین ہے، یہی وہ جرأت حسین ہے جس کی وجہ سے کہنے والے نے کہا اور سچ کہا، زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہیں وہی گلکاریاں خون شہیدہ کی۔ پلیز pardon me, forgive me، اگر میں آپ سے کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا۔ 8 ذوالحجہ کو امام حسین نکلے تھے۔ جن ارکان کو ادا کر کے ایک مسلمان آتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے کہ نہیں ہے؟ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ اگر امام حسین خدا کی قسم کربلا میں جا کر اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں اپنے ساتھیوں کی قربانی نہ دی ہوتی تو یزید جس ناپاک ارادے سے اٹھا تھا، خطرہ تھا کہ ان ارکان کے تقدس کو پامال کر دیا جاتا اور مسلمانوں کی عزت کو ہمیشہ کے لیے نیلام کر دیا۔ چنانچہ امام حسین نے انہی ارکان کی حفاظت اور ان کے تقدس کی حفاظت کے لیے کربلا پہنچے تھے۔ کئی تاریخ کو کربلا میں آپ اترے تھے؟ آپ لوگ تو سنتے رہتے ہیں۔ محرم کی کئی تاریخ کو امام حسین میدان نینوا میں سرزمین نینوا میں اترے تھے؟ بولو، یاد ہے؟ کون سی تاریخ؟ ارے محرم کی کون سی تاریخ؟ 10 محرم کو تو ہم تازیہ مناتے ہیں۔ پہلام کا دن یاد ہے ہم کو، گوارا کا دن یاد ہے ہم کو، کنوارا لوگوں کو گوارا بہت یاد رہتا ہے۔ بتائیے کون سا چوکی بھرنے جاتے ہو جس کی یاد نہیں ہے؟ دیکھو شہید کربلا کانفرنس، خدا کی قسم ستارہ فجر کا اب بھی اداس رہتا ہے، سنائی دیتی ہے اب بھی اذان اکبر کی۔ اللہ اللہ، میدان کربلا میں جس سمے حضرت اکبر کا قافلہ ابا کے ساتھ اترا تھا، نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے ارشاد فرمایا، بیٹا اکبر میدان کرب و بلا میں پہلی اذان کی تکبیر کہو تاکہ کربلا کے ذرے گواہ ہو جائیں کہ یہاں ہم اس مقصد سے آئے ہیں کہ اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کا ذکر بلند ہو۔ امام حسین کے بیٹے اکبر کی اذان گونجی تھی کربلا میں، کس تاریخ کو بتا سکتے ہو؟ بتاؤ بتاؤ، بتا سکتے ہو؟ ہم یا حسین کہہ رہے تھے، ہاتھ ہمارا ہل رہا تھا، محبت کے لئے میں تھے ہم آپ کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کی اس محبت کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ لہراؤ زندگی بھر لہراؤ، مگر آپ اپنے
تاجدار کی تاریخ نہ یاد رکھو گے، نہ جانو گے تو آپ کا دشمن یاد رکھے گا. اس کو غرض ہے یاد رکھنے کی. کربلا میں 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ اترا تھا. کتنے؟ 2 محرم کو قافلہ اترا تھا. 2 سے 7 تک کے بحثیں ہوتی رہی. پانی دانہ کب بند ہوا تھا؟ 7 محرم کی فجر سے. 7 محرم الحرام کی فجر سے لے کر اور شہادت کا جام پینے تک نبی کے گھر والوں پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا. تاریخ یہ ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسوں نے ہر طرح کا ظلم سہنا برداشت کر لیا، مگر خدائے وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا، کسی بھی فرض اور واجب کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کربلا کا یہی پیغام ہے کہ ہر حال میں اور ہر صورت میں، چاہے وہ تیروں کی برسات ہو، تلواروں کی جھنکار ہو، یا خون کی بارش ہو، چاہے سر دھڑ کی بازی لگ رہی ہو، سب چیز چھوٹ جائے مگر فرض نہ چھوٹنے پائے. ہزاروں ہزار کی بھیڑ جمع ہوئی رضا نگر پرسونی میں. مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس عظیم کانفرنس کو منعقد کیا اور اس کے لیے محنتیں کی. مولانا ہارون رشید ثقافی صاحب اور یہاں کے سارے وہ لوگ جنہوں نے علماء کے جتھا کو بلایا. مگر مقصد کیا ہے بلانے کا مجھے بتائیے. جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ محبت کا دستور ہوتا ہے یار، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی کاپی کرتا ہے. فار ایگزامپل، nowadays in this time it is time of computer, internet, science, technology, and our youngsters, Muslims, young men, they fall in them blindly. ہر چیز کہ ہم کاپی کرنے میں ایک دم اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم کاپی کرتے رہیں گے، چاہے وہ ہمارے مذہب کے حساب سے، ہمارے دھرم کے حساب سے، ہماری شریعت کے حساب سے، ہم مسلم سوسائٹی اور سماج کے حساب سے، چاہے وہ صحیح ہو نہ ہو، ہم یہ طے کر چکے. محبت کا ایک دستور سن لیجیے، اپنی بات ختم کرتا ہوں. محبت کا یہ دستور ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر طرح کی کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے، لباس میں، وضع میں، قطع میں، بول میں، چال میں، ہر چیز میں اس کی کاپی کرتا ہے. یہ مثال ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں جو آج اگر فلمی دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں تو دیکھا اگر کسی نے چنیے کو فلاں ڈریس پہنا ہے، اس ٹائپ کا پینٹ ہے، اس ٹائپ کا شرٹ ہے، اس ٹائپ کی ہیئر کٹنگ ہے، تو وہ نقل کرتا ہے کہ نہیں؟ کاپی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے. ہم اور آپ ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور دعویٰ کیے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے. ہماری ماں بہنیں بھی دعویٰ کرتی ہیں ہمیں فاطمہ سے محبت ہے. اے فاطمہ سے محبت کرنے کے دعوے دار لوگوں، اور اے فاطمہ کی کنیزیں بننے والیوں سنو. اے امام حسین سے محبت کرنے والے، اے علی اکبر سے محبت کرنے والے، اے قاسم سے محبت کرنے والے، تمہیں دنیا میں کسی کی کاپی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہیے اور افتخار چاہیے، اگر آپ کو مرتبہ چاہیے، تو صرف اور صرف آپ کو اگر کاپی کرنی ہوگی تو امام حسین کی کاپی کرنی ہوگی، ان کے نانا کی کاپی کرنی ہوگی، ان کے گھر والوں کی کاپی کرنی ہوگی، علماء کرام کی کاپی کرنی ہوگی، تب آپ کو عزت عظمت ملے گی، ورنہ نہیں. نعرہ تکبیر. حضرات گرامی بیٹھیے، جلدی سے بیٹھیے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مفتی صاحب کے حوالے مائک ہوگا، بیٹھیے آپ. تو یہ محبت کا دستور ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اور آپ کو دل سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں. امام حسین نے اتنی مصیبت کے عالم میں بھی ایک نماز نہیں چھوڑی.
رسول کی سنت نہیں چھوڑی، سب چیز قربان کر دیا، مگر سجدے کو نہیں چھوڑا، اور سجدے کی عظمت کو ایسا بتایا، ایسا ظاہر کیا کہ آج تک نہ اس طرح کوئی سجدے کی عظمت بتا سکتا ہے، نہ اس طرح سجدے کی عظمت کو سمجھا سکتا ہے۔ دنیا والے سجدہ کرتے ہیں تو پانی سے وضو کر کے، پانی سے غسل کر کے، اور جب نبی کے لاڈلے علی کے لخت جگر نے، فاطمہ کے نور نظر نے ہم سب کے محبتوں کے محور امام حسین نے کربلا میں جب سجدہ کیا تھا، اپنے 72 ساتھیوں کی جان دے کر، اور ہر ساتھی کی طرف سے اپنے جسم پر ایک نشان زخم کی صورت میں لے کر جب سجدہ کیا تھا، تو کس چیز سے نہایا تھا؟ بول دو۔ خون میں غسل کیا تھا، وہ خون جو فاطمہ کے دودھ سے تیار ہوا تھا، وہ خون جو علی کے خون سے تیار ہوا تھا، وہ خون جو نبی کے خون سے تیار ہوا تھا، اس مقدس خون میں غسل کیا ہے حضرت امام حسین نے۔ پورا بدن تیروں سے، تلواروں سے، برچھی کے زخموں سے چور چور ہے، آپ زمین پہ ہیں۔ اور وہ وقت آیا جب دشمن اور ظالم سر پہ سوار ہوا گردن کاٹنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سجدے کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے ہر چیز کی قربانی دی ہے، وہ سجدہ اپنی جان دینے سے پہلے ادا نہ کر جاؤں۔ چنانچہ آپ نے سجدے میں سر رکھا اور سر تن سے جدا ہوا۔ وہ سجدے کا انداز ایسا تھا، اس سجدے کا انوکھا پن ایسا تھا، دنیا میں سبھی نے سجدے کرنے والے نے کیے، آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، مگر اے فاطمہ کے لال تمہارے سجدے کو سلام، اے کربلا کے شہنشاہ تمہارے سجدے کو سلام، اے نبی کے لاڈلے تمہارے سجدے کو سلام، کہ نبی نے تیرے لیے سجدے کو بلند کیا، اور تو نے نبی کے دین کی عظمت کے لیے ایسا سجدہ کیا کہ مسجود کو اس سجدے پہ ناز تھا، اور ناز ہے۔ آواز دیا حسین سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ حضرات سبق کیا ملا کہ ہم سے سجدہ نہ چھوٹنے پائے؟ میں چلتے چلاتے یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ شہیدان وفا نے جو قربانیاں پیش کی تھی، اس کی لاج رکھنی ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اداؤں میں ڈھل جانا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے فضل سے ان شہیدان وفا کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اور وہ یزیدی جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ ظلم ڈھانے کے بعد ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے، مگر کبھی بھی ایسی تاریخ نہیں رہی ہے رسوائے زمانہ وہ یزید نابکار، اب تک مکین قلب مومن ہیں حسین باوقار، اب تک اسی 10ویں محرم 61 ہجری یوم جمعہ سے تمہارے غم میں ہیں، پیرو جوان سوگوار، اب تک جناب اصغر مظلوم کی تشنا لبی سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے ہمارا بار بار، اب تک یہی دعا جناب ان کی دلیل کامیابی ہے، جہاں میں ذکر ان کا ہو رہا ہے بار بار، اب